اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اسے نقصان ہو، بلکہ کائنات کے ہر انسان کی یہی خواہش، یہی آرزو، تمنا اور چاہت ہوتی ہے کہ اسے ہر کام میں فائدہ ہو، ہر چیز میں اسے کامیابی ملے۔ اسی لیے جب کسی انسان کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نقصان کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان کے پاس اگر کوئی قیمتی یا فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، وہ چیز اگر خراب ہو جائے یا گم ہو جائے یا کوئی انسان اس سے چھین کر کے لے جائے، یا تو کسی قیمتی یا فائدہ پہنچانے والی چیز کی اس کے پاس آنے کی امید ہو اور وہ چیز اسے نہ ملے، تو انسان اس کو بھی نقصان سمجھتا ہے۔ تمام نقصان سے بچنے کے واسطے انسان دن رات محنت اور مشقت کرتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، اور جن چیزوں میں فائدہ ہو، جس طریقے اور جس راستے سے کامیابی ملے، اس راستے کو اپنانے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم، آپ اور سارے کائنات کے انسان نقصان سے تو بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے ہر قسم کی جتن کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے، اس نقصان سے بچنے کا کسی بھی انسان کو فکر نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اس نقصان سے بچنے کا اسکیم اور پلاننگ نہیں بنا رہا ہے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں سب سے بڑا نقصان؟ اگر کسی انسان سے ان کی زمین جائیداد، مال و دولت چھین لی جائے، یہاں تک کہ جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ گھر بھی چھین لیا جائے، جو لباس وہ پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی اس کے جسم سے اتار لیا جائے، اور گھر سے نکال کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا جائے، کیا اس انسان سے زیادہ نقصان پانے والا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اس سب سے بڑے نقصان کے شکار ہم اور آپ ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ ہمارا، آپ کا، ہر انسان کا اصلی گھر کون سا ہے؟ ہر انسان کا اصل گھر وہی ہوتا ہے جو ان کے ماں باپ کا گھر ہو۔ ہمارے آپ کے ماں باپ آدم اور حوا ہیں۔ آدم اور حوا کا اصلی گھر جنت تھا، جنت میں پیدا ہوئے تھے۔ سارے انسانوں کا اصلی دشمن، کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ اس شیطان کے دھوکے میں آ کر کے، اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ہمارے ماں باپ جنت سے نکال دیے گئے، ہمارے گھر سے بے دخل کر دیے گئے، یہاں تک کہ جنت کا جو لباس تھا وہ جنت کا لباس بھی ان سے اتار دیا گیا۔ ہمارے ماں باپ کو جیسے ہی احساس ہوا کہ سب سے بڑے نقصان کے شکار ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں دونوں نے ہاتھ پھیلا دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم سے غلطیاں ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اگر تو نے ہمارے گناہ کو نہ بخشا، ہماری غلطی کو معاف نہ کیا، ہماری اوپر رحم و کرم کا برتاؤ نہ کیا، تو ہم لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے، سب سے بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے توبہ تو قبول کر لی، لیکن کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
तुम लोग यहां से उतर जाओ, जन्नत में अब रह नहीं सकते, हां दोबारा जन्नत में आना चाहते हो तो सुनो, जब जब मेरे तरफ से हिदायत आएगी, जो इस हिदायत की पैरवी करेगा, इसके मुताबिक अमल करेगा, उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, उसे गमगीन होने की जरूरत नहीं है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी इत्तिबा और पैरवी करोगे, मेरे बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारोगे तो दोबारा जन्नत के अंदर जरूर वापस आ जाओगे। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए तरीके पर हमारे माँ और बाप ने अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस खसारे और नुकसान के बाद फिर कामयाबी के रास्ते पर चल करके दोबारा वो अपने घर के मुस्तहिक हो गए, जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी कह रहा है सारे इंसान खसारे में हो। कामयाबी के रास्ते में आना चाहते हो, फायदा हासिल करना चाहते हो, तो फायदा तुम्हें किस तरीके से मिलेगी, कामयाबी तुम्हें किस तरीके से मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया सूरतुल अस्र के अंदर, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, इंसान घाटे और नुकसान में है, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल सालेह किया और हक की वसीयत की और सब्र की तलकीन एक दूसरों को किया। जिन लोगों के अंदर ये चार किस्म की खूबियां होगी, चार किस्म के सिफात पाए जाएंगे, जो लोग इन चार रास्तों को अपनाएंगे, चार तरीकों को अपनाएंगे, वो लोग घाटे से बच सकते हैं, वो नुकसान से बच सकते हैं, वो खसारे से बच सकते हैं, वो लोग फायदे के रास्ते में आ जाएंगे, कामयाबी के रास्ते में आ जाएंगे और दोबारा जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक हो जाएंगे। هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا